الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع، والعاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آج ایک خانقاہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، خانقاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کے سامنے روتا ہے، اور جو اس میں آتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. آج رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے میں اللہ میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو دعا کریں کہ آج یہ خانقاہ کی برکت سے، جیسے اللہ نے ہم کو یہ حضرت بابا جی سلطان باہو کی خانقاہ میں جمع کیا، اللہ قیامت میں بھی ہم سب کو ان کی صحبت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے اس وقت بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو ایسا بنائے کہ اس میں محبت رہے، تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے، اور اللہ وہ ایمان اور وہ محبت ہمیں عطا فرمائے کہ جب ہم رات کو سوئے ہمیں نیند بعد میں آئے، پیارے نبی کا خواب پہلے آ جائے، پیارے نبی کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے. اللہ ایسا قلب سلیم اللہ ہم کو عطا فرمائے. سب آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، سب سے پہلے میں اس پر آؤں گا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ذکر میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنا اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا، اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کہتا جس نے میرا ذکر کر لیا سمجھو اس نے بہت بڑی عبادت کو ادا کر لیا. ہم روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے. بولو انشاءاللہ. صبح ہو شام ہو ہماری زبان پر کس کا نام؟ بولو نا. صبح ہو شام ہو ہماری زبان پر کس کا نام؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ صبح کرے تو میرا نام، شام کرے تو میرا نام، دوپہر کرے تو میرا نام، رات کرے تو میرا نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین
تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا صبح ہو تو میرا نام بولو نہ. صبح ہو تو کس کا نام؟ ارے دوپہر ہو تو کس کا نام؟ شام ہو تو کس کا نام؟ رات ہو تو کس کا نام؟ ہم سب کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ. بھائی ہم اپنے دل میں یہ ایک آگ جلا دے عشق رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی. اور میرے دوستو ہم بہت پیار محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے, بہت پیار محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا بندہ تو ذکر کرتا جائے گا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کہتا ہے میرا وہ بندے جو اللہ کا ذکر کریں گے, میری وہ بندیاں جو اللہ کا ذکر کرے گی, اللہ فرماتا میں ذکر کو خالی نہیں جانے دوں گا. تو ذکر کرتا جائے گا, اے میری بندی تو ذکر کرتی جائے گی, میں مغفرت اور بڑے بڑے ثواب کو تیار کرتا چلا جاؤں گا. اس لئے میرے پیاروں آج میں ایک ایسی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تو ہمارا کوئی دن خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. میں نے بولو نا کوئی دن خالی نہیں جائے گا نا انشاءاللہ. ایک مرتبہ ساتھ میں بولنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے. بولو صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی, بوڑھے صحابی, بولو کیسے صحابی؟ بوڑھے صحابی, اولڈ صحابی, وہ لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے اندر آ رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب وہ صحابی پر پڑی تو ہمارے نبی نے کہا الطریق, ارے بوڑھے میاں آ رہے, راستہ دے دو نا, راستہ دے دو. وہ بوڑھے میاں آئے, یوں اپنی لکڑی کو رکھا اور دھیرے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم یہاں پر آئے, کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے, یہ کوئی نماز کا وقت تو نہیں, کیوں آئے؟ وہ صحابی, بوڑھے صحابی, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, اتنی پیاری بات کہی. اللہ کے رسول جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ پر ایمان لایا ہوں, میری نماز قضا نہیں ہوئی. وہ صحابی کہتے ہیں میری نماز قضا نہیں ہوئی, میرا روزہ کبھی قضا نہیں ہوا, میری زکوٰۃ کبھی قضا نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا دیکھو یہ بوڑھے میاں کیسا نمازی ہے, کیسا تلاوت کرنے والا, کیسا روزہ رکھنے والا, کیسے زکوٰۃ اور صدقات کرنے والا. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن آپ آئے کیوں ہو؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایک ایسا اسپیشل کام بتا دو, کوئی ایک ایسا خاص کام بتا دو کہ میں کرتا جاؤں, آنکھیں بند ہو, اللہ سیدھے مجھے جنت میں داخل کر دے, میری قبر کو بھی اللہ جنت بنا دے. وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عملین اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, ایک ایسا عمل بتا دے میں کرتا رہوں اور کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو نا, وہ صحابی نے ہماری قسمت جگا دی میرے دوستوں. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا عمل بتاؤ کہ تو جنت میں چلا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو اٹھ جا تہجد پڑھ لے, رات کو اٹھ جا 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے. یہ ایسا عمل ہے میرا کوئی بھی بندہ کرتا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کیا کرنا رات کو؟ میں نے بولو نا کیا کرنا رات کو؟ اور تہجد پڑھنے کا ثواب بہت ہے. ارے بولو ہے نا ثواب؟ پارہ نمبر 21 میں جاؤ, اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ
اللہ فرماتا میرے پیارے بندے جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم میں نے وہ چیز چھپا کے رکھا جب تو میرے پاس آئے گا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ تہجد پڑھو، تہجد پڑھو۔ اور سچ بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تہجد پڑھتے تھے نا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا امت پر اگر 5 نمازیں فرض تھی تو آقا پر 6 نمازیں فرض تھی۔ آپ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ بوڑھے صحابی کتنے اچھے ہوں گے، کہا لا استطیع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے رسول میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے؟ کہا اللہ کے رسول برا آدمی ہونا، برا آدمی ہونا، پانی کا انتظام کرنا، راتوں کو اٹھنا، چراغ کو جلانا میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے رسول میں بڑا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی خاموش ہو گئے کہ بھئی یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر کہا لیکن اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کوئی اور کام بتاؤ نا میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ میں نہیں کر سکتا یہ کام، لیکن آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ آپ تو رحمت والے ہیں نا، کوئی اور کام بتا دو نا میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے، وہ مدینے کے مالدار تھے بوڑھے میاں، کہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا اور ابھی آپ نے کہا زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی ہو، تو زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، کچھ ایکسٹرا بھی دے دو۔ اس لیے کہ ہمارے مدینے میں غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور ایسے بہت سارے ہیں، ان کی مدد کر لو، ان کی مدد کر لو۔ بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار کی مدد کرو، اللہ نے فرمایا جو ان کی مدد کرتا ہے قیامت میں جا ولی کھڑے ہوں گے اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں بولو کس میں لکھا؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3 بولو، پارہ نمبر 3 اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم، آگے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا میرے پیارے بندے جو خرچ کرے، رات کو بھی خرچ کرے، دن کو بھی خرچ کرے، ارے کبھی چپ کے بھی خرچ کرے، کبھی اوپن بھی خرچ کرے، اللہ فرماتا جو ولیوں کا مقام ہوگا وہ مقام اس خرچ کرنے والے کو بھی میں عطا کر دوں گا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا تہجد تو نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ ایک آپشن ہے، آپ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ بوڑھے صحابی تھوڑی دیر ایسے بیٹھے رہے، پھر کہا یہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، کیا کروں نا، زکوٰۃ دیتا ہوں، باقی نکالنے میں جی نہیں چاہتا اللہ کے رسول، بھائی باقی نکالنے میں جی نہیں چاہتا، آپ جو چاہ رہے ہو کہ سارے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، اور مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور بھائی تعجب مت کرو، ایسا ہمارا بھی تو وہی حال ہے، ارے بھائی ہمارا بھی تو وہی حال ہے کہ اگر کبھی آپ نے کسی جگہ 1000 پاؤنڈ دے دیا، اب اس کو پھر آئے وہی آدمی آئے کہا 1000 پاؤنڈ کی اور ضرورت ہے، کہے گا before 3 days I gave 1000 pound، ابھی واپس مانگنے کے لیے آیا۔ یہ کبھی نہیں بولتا اللہ روز کھلاتا ہے، اللہ کو نہیں بولتا اللہ کل تو کھایا تھا آج کیوں کھلاتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے نبی خاموش ہو گئے نہیں ہوگا تو کیا کرے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو رحمت والے ہیں نا، میں خاموش ہو گیا آپ کیوں خاموش ہوتے ہو؟ کوئی اور کام بتا دو نا، کوئی اور کام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لاسٹ آپشن، ایک آخری کام بتاتا ہوں، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ بوڑھے میاں نے کہا اللہ کے رسول پہلے بتاؤ تو صحیح، آپ ایسے ہی کہو گے؟ اب ہماری طرح نہیں کہ ہر بات پہ ہاتھ اٹھا لیا، پھر باہر جا کے تم کون ہے میں کون۔ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا آخری آپشن کرو۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ بتاؤ تو صحیح، میں بتاؤں آپ کو میں کروں گا یا نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تجھے موقع مل جائے،
جب بھی تجھے موقع مل جائے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب بھی تجھے موقع ملے ادھر ادھر کی باتوں میں مت پڑنا، ایک اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ذکر کرتے جانا، ذکر کرتے جانا، ذکر کرتے جانا۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ وہ صحابی نے لکڑی رکھی تھی اور بیٹھے تھے نا، یہ لکڑی کو اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میرا کام ہو گیا، اللہ کے رسول میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ اس میں اللہ اللہ کرنے میں نہ تو جیب کا خرچ ہے اور نہ تو رات کو اٹھنا ہے۔ ارے تہجد میں تو رات کو اٹھنا ہے، وہاں جانی قربانی ہے اور صدقہ خیرات میں مالی قربانی ہے۔ یہ ذکر تو ایسا ہے کوئی قربانی نہیں چاہتا اور اللہ راضی ہوتا جاتا ہے۔ تو صحابی جانے لگے، کہا اللہ کے رسول یہ بات میں تو بالکل میں پکا، میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ تو حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ، اللہ کے رسول وہ تو ذکر کرنے پہ راضی ہو گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ انہوں نے تو تہجد کا منع کیا، انہوں نے صدقہ خیرات کرنے سے منع کیا۔ سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر عمر تو نہیں، عمر تو نہیں اور وہ نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی وہ ارادہ کرے جو اس بوڑھے نے پکا ارادہ کیا، اللہ کی قسم وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو اب تو اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤ میرے پیارو، اللہ کے ذکر کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف گردن جھکا دیں اللہ اللہ کرے۔ جیسے ہمارے طارق بھائی نے کہا، جب تک کسی اللہ کے ولی کے دامن کو نہیں تھامو گے نا وہ دل بنے گا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے بابا سلطان باہو کے دامن کو تھاما، اللہ کی قسم اللہ نے ان کے دلوں کو بنایا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں، ذکر کرنے والے دو طرح ہوتے ہیں۔ ایک ذکر کرنے والا وہ ہوتا جو اپنی مرضی سے ذکر کرتا، وہ موت تک ذکر کرتا مگر ذکر کا مزہ اور لذت نہیں آتا، اور جو کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھام لیتا ہے اس کے بعد جب ذکر کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں اس کے بعد گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اللہ کے ولی بہت ضروری ہے۔ ہاں میرے پیارو، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، ولیوں کا سلسلہ ختم۔ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو، ارے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو۔ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کوئی مرید ہونے آئے، حضرت نے اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور حضرت نے معمولات بتائے کہ یہ پورا کرنا، یہ پورا کرنا، اتنی مرتبہ ذکر کرنا، اتنی مرتبہ درود پڑھنا، یہ مراقبہ کرنا۔ اس سامنے والے نے کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تو ہو گیا لیکن مجھ سے اتنا بڑا کام نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کوشش کرتا رہے، ورنہ ایک بات یاد رکھنا، جس اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے جب وہ جنت میں جائے گا اکیلے نہیں جائے گا، اپنے مریدوں کو ساتھ میں لے کر چلا گا۔ جس اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اکیلا نہیں جائے گا، اپنے مریدوں کو ساتھ میں لے کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے دوستو قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کونوا مع الصادقین لتکونوا مثلہم، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو، ایک دن آئے گا اللہ تجھے بھی ولی بنا دے گا۔ کپڑے والی دکان پر جائے گا تو کپڑا خریدے گا، برتن والی دکان پر جائے گا تو برتن خریدے گا، عطر کی دکان پہ جائے گا تو عطر خریدے گا، ارے فروٹ کی دکان پہ جائے گا تو فروٹ خریدے گا۔ اللہ کے ولی کی خانقاہ میں آئے گا، اللہ کی محبت کو لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے آج دعا کریں میرے پیارے دوستو، ہم آئے ہیں سلطان باہو بابا جی، یوں کہو ان کی خدمت میں آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، یہاں آنے سے پہلے میرا دل بھی بہت ڈگمگاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیان کرنے سے ڈگمگاتا، بیان کرتے کرتے تو عادت ہو گئی ہے، لیکن جو سلطان باہو کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں تو خیال آتا ہے اللہ نے ان کو کیسے مقام پر پہنچایا، ہم گنہگار کب اس مقام پر پہنچیں گے، اللہ ہم کب ہمیں اس مقام پر پہنچائے گا۔ میرے دوستو ان کا مقام تو وہ مقام تھا،
اللہ کی قسم بولو نا، ان کا مقام تو وہ مقام تھا آج میں کسی بڑے کو تلاش کر رہا ہوں، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں، ارے وہ بڑے کا اللہ کو پیارا ہو جائے، میں پھر کسی اور بڑے کو تلاش کروں گا، ان کا انتقال ہو جائے پھر کسی اور بڑے کو تلاش کروں گا۔ کاش کہ کوئی سلطان باہو کی طرح ایمان رکھا ہوتا کہ جب ان کے شیخ کا انتقال ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتے ہیں، اور پورا مجمع کہتا ہے اب کس کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے؟ فرمایا اللہ کی قسم اب کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا، آج رات میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا۔ اور جب صبح ہوئی تو سلطان باہو نے روتے روتے کہا آج رات میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ اور اللہ کی قسم ہاتھ میں وہ خوشبو تھی جو نبی کے ہاتھ سے ان کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ سارا مجمع کہنے لگا آپ بیعت ہو گئے، وہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہ چلا، ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ ہوتا نا شک کرنے والے شک کرتے، ڈاؤٹ کرنے والے ڈاؤٹ کرتے۔ اللہ کے ولیوں کو کبھی مت چھیڑنا، اللہ کے ولیوں کو کبھی مت چھیڑنا۔ قاعدہ ہے جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں ڈاؤٹ کرنے والوں نے ڈاؤٹ کیا، آپ جلال میں آ گئے، سلطان باہو بابا جی رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے، فرمایا آپ کو مجھ پر شک ہوتا ہے، عشاء کے بعد آ جاؤ، آج میرے نبی کی مجلس ہونے والی ہے۔ جو لوگ آئے چاہے کوئی بھی نظر سے آئے، مگر میرے پیاروں آدھے گھنٹے کے بعد جب رخصت ہوئے تو کہنے والے نے کہنا شروع کیا ہم نے وہ مجلس دیکھی ہے جہاں اللہ کے رسول ایک طرف بیٹھے تھے، سامنے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ میرے دوستو یہ کب بنے گا؟ جب اپنا دل گناہوں سے خالی ہوگا۔ ہم بہت گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں، اللہ ہم کو معاف کرے۔ ہماری آنکھوں کا گناہ، بولو ہماری آنکھوں کا گناہ، ہمارے کان کا گناہ، ہماری زبان کا گناہ، ہمارے دل کا گناہ، جب تک گناہ بھائی جب تک یہ برتن گندا ہوگا نا، میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ آمین کہہ دو دامت برکاتہم، اللہ ان کی برکت، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ میرے پیاروں میرے جو شیخ ہیں نا فرانس میں رہتے، کہاں رہتے؟ فرانس میں، حضرت مولانا شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم فرانس میں رہتے، لیکن میرے پیاروں اللہ نے کیسا دل ان کو دیا، کیسا دل ان کو دیا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں ان کے پاس میں تھا فجر کی نماز کے بعد، اور میرا جی کیا چاہتا تھا فجر ہو گئی ہے اب سو جاوے، میں فجر کی نماز ہو گئی اب سو جاوے، تو میں اشارے پر تھا بھائی آدمی جب خانقاہ میں جاوے تو جیسے طارق بھائی نے کہا نا ڈسپلن بہت ضروری ہے، یہاں نفع ہوگا، یہاں کی بے ادبی پر پٹک بھی دیا جائے گا، اس لیے یہاں جب آؤ نا پورے ادب کے ساتھ آؤ، جب نام سلطان باہو کا ہوتا ہے تو نصیبہ بھی انہی کا ہوا ہوتا ہے۔ میں بھی وہ خانقاہ میں تھا، فجر کی نماز ہو گئی، اب شیخ پہلی صف میں، طارق بھائی شیخ پہلی صف میں، میں دوسری صف میں۔ اب مجھے ایسا تھا کہ رات بھر تو ہم جاگے ہیں، رات بھر تو جاگے ہیں، اب حضرت کہیں گے جاؤ سو جاؤ تو جا کے سو جائیں گے، تو حضرت شیخ سلیمان یوں میری طرف یوں مڑے اور مڑ کر کہا کہ کیوں سوئیں گے، کیوں سو جائیں گے؟ اللہ سوتا ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا نہیں اللہ تو نہیں سوتا، تو کہا کہ ہم کیوں سو جائیں گے، کیوں سو جائیں گے؟ سو مت جاؤ، مراقبہ کرو، اللہ کی یاد میں کھو جاؤ۔ اب میں مراقبے میں میں آپ کو صحیح میرے دوستوں پیاروں بتاتا ہوں کیا مراقبہ تھا، وہ اللہ کی قسم اللہ ایسا مراقبہ نصیب فرمائے، ایسا لگا مراقبے میں نہیں ہم کو روضہ مبارکہ کے سامنے کسی نے بٹھا دیا، ہم کو مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ کے سامنے کسی نے بٹھا دیا ہو اور ساری جالیاں کھل گئی ہو اور پیارے نبی کا دیدار ہوتا ہو۔ میرے دوستوں ہم مست تھے کہ اچانک آنکھ جیسے پھر کھلی اور پھر مسجد نظر آئی، میرے شیخ میری طرف مڑے، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، کہا کچھ مت کہو، جو ولیوں سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں آپ سے بھی کہوں گا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو میرے پیاروں، وہ بنے گا، ہم کو بھی بنائے گا انشاءاللہ، کھڑے بولو میں بنائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ تو پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو، اور دوسری بات میرے دوستو دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، اس میں توحید کو پیدا کرو اور یقین بنا دو کہ کرنے دھرنے والا کون؟
نہیں آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں گا، تاریخ ہے شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ہمارا ضمیر اندر سے کہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، 400 سال تو دنیا میں رہا، 400 ایئرز دنیا میں رہا، اور کسی نے اس کو کہا تو بہت بڑا بادشاہ ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن تیری کرسی جائے گی، اب تیری کرسی کے جانے کا ٹائم آ گیا۔ تو بادشاہ تھا، کون ہے؟ کون میری کرسی پر آ کر بیٹھے گا؟ اور بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ قرآن کہتا ہے بچوں کو مار ڈالتا تھا اور عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بچوں کو قتل کر ڈالتا، عورتوں اور ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا، بڑا امتحان پہ امتحان لوگوں کو دیتا۔ کسی نے کہا تیری کرسی؟ تو کہا میری کرسی کون لے گا؟ تو کہا بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، آنے والا وہ تیری کرسی پر آنے والا، وہ تیری کرسی پر۔ اور فرعون غصے میں لال ہو کر کہنے لگا ارے اعلان کر دو بنو اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی مار ڈالو، پیدا ہوتے ہی مار ڈالو۔ اپنی ساری پولیسوں کو بنو اسرائیل کے محلے میں گھما دیا کہ جہاں جہاں بچہ پیدا ہوگا، ارے میرے دوستوں وہ بنو اسرائیل پر کیسا آزمائش آئی ہوگی، وہ ماؤں کی ممتا کو کیسے چھینا گیا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، کوئی بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوتا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، کوئی بچہ رات کو سویا ہوتا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، کوئی بچہ ماں کی گود میں ہوتا چھین لیا جاتا 2 ٹکڑے کر دیتے۔ لیکن اللہ نے کہا فرعون تو زمین پر پلاننگ کرے گا، میں آسمان پر پلاننگ کروں گا۔ اللہ نے ایک لڑکے کو پیدا کیا جن کا نام بولو نا موسیٰ، بولو کیا نام؟ موسیٰ۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا خوبصورت بچہ کہ جب پیدا ہوا تو ماں کہنے بھائی حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے خوبصورت، ارے بھائی نبی تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت۔ ماں کہنے لگی نہ یہ بچہ تو میں فرعون کو نہیں دوں گی، یہ بچہ میں فرعون کو نہیں دوں گی۔ اور ماں نے اپنے سینے سے لگایا، بہت روئی بہت روئی، اور ماں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی دیکھ تو اور میں، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز کی بات ہوگی، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو میری بیٹی ہے، یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بات باہر نہ جائے، یہ ہمارے گھر میں ہی بات رہے، بھلے ہم گھر میں رہیں گے مریں گے، جو کھائیں گے کھائیں گے، پیئیں گے، مگر باہر نہیں جائیں گے، باہر کسی کو خبر نہ لگے، بلکہ جب یہ بچہ رونے لگے نا تو تو اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دینا تاکہ کسی پولیس کے کان میں رونے کی آواز نہ آئے، اور یہ میں میرے معصوم بچے کو مرنے نہیں دوں گی۔ بولو میں میرے معصوم بچے کو مرنے۔ میرے دوستو 40 دن ہو گئے، بولو سبحان اللہ، یعنی حضرت موسیٰ 1 month 10 days، بولو نا سبحان اللہ، 40 دن کے ہو گئے، اور باہر خبر پہنچ گئی، بولو باہر خبر۔ جب فرعون کے کان میں خبر آئی کہ 40 days پاسڈ اور ایک بنو اسرائیل کا بچہ زندہ ہے، ارے فرعون نے ایسا شور اور دھماکہ مچایا، پورے دربار کو جمع کیا، ہزاروں پولیسوں کو جمع کیا، اور کہا سب کو قتل کر دوں گا، سب کو مار ڈالوں گا۔ ارے میرے یہاں کوئی 40 منٹ بچہ زندہ نہیں رہتا، 40 منٹس میں نے کسی بچے کو زندہ رہنے نہیں دیا، یہ 40 days تم لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ پولیس بھی سب گھبرا گئے، کہا کہ سب جا کے چھاپا مارو، سب اور سب جاؤ۔ آپ سوچو حضرت موسیٰ کا گھر کتنا چھوٹا گھر ہوگا، اور آئے اور دروازہ زور سے تھار، ارے کھٹکھٹانا کیا، دروازے کو توڑنا۔ تو اماں نے دیکھا وہ ہے تو پولیس ہے، مطلب میرے بچے کی خبر۔ اماں نے اپنے ہاتھ سے بچہ لیا، اپنی بیٹی کو دے دیا، بیٹی رکھ تیرے پاس رکھ۔ وہ بیٹی نے دیکھا کہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اب یہ آئیں گے اور بچہ دیکھیں گے تو بچے کو تو ماریں گے، بچے کو تو ماریں گے، 40 days پاس، لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑا وارنٹ نکلے گا کہ 40 دن ہو گئے تم نے بچے کو رکھا کیوں، تم نے بادشاہ کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹی سمجھے کہ مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، میری ماں کو بھی مار ڈالا جائے گا۔ آ گئی پولیس، آ گئی گھر میں، اور چیکنگ شروع ہو گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پولیس کی چیکنگ کیسی چیکنگ ہوتی، نہیں ملا بچہ، بولو سبحان اللہ۔
بچہ نہیں ملا. ارے بولو بچہ نہیں ملا, بچہ نہیں ملا. وہ کہہ رہے کہاں ہے بچہ؟ اماں کہتی ہوتا تو ہم بتا دیتے نا, یہی تو ہمارا گھر ہے نا, یہی تو ہمارا گھر ہے, ہوگا تو گھر میں ہوگا, کہاں ہوگا؟ میرے پیارو پولیسوں نے گھنٹوں ڈھونڈا لیکن بولو بچہ ملا؟ ارے فرعون کے پاس گئے اور ساری پولیسوں نے کہا فرعون بادشاہ پورے گھر کو چھان مارا, ارے گھر کا ایک ایک در و دیوار کو دیکھا, ارے کتنی جگہ تو ہم نے دیواروں کو توڑ دیا مگر آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے, بچہ نہیں ہے. اتنے لوگوں نے کہا تو فرعون کو بھی یقین ہو گیا اور بڑے غرور میں آ کر کہا ہو بھی کیسا سکتا, ہو بھی کیسا سکتا, جہاں فرعون ہوگا وہاں بچے کو جینے کا حق بھی کیا ہو سکتا. اس وقت اللہ نے کہا ہوگا نادان تو زمین پہ پلاننگ کرتا ہے, ہم آسمان پہ پلاننگ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے تو اتنی بڑی پلاننگ کرتا ہے کہ شاید تیری پلاننگ سے پہاڑ بھی ہل جائے مگر اللہ کہتا ہے میرے ارادے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. بولو نا بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِذَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ فرماتا لوگوں نے پلاننگ کر لی, میرے دشمنوں نے پلاننگ کر لی. اللہ فرماتا میں نے آسمان پر پلاننگ کر لی. اللہ کہتا تو تدبیر پہ تدبیر کرتا جائے گا, پہاڑوں کو ہلاتا جائے گا مگر اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بولو پولیس تو چلی گئی, فرعون بھی خوش ہو گیا. یہاں ماں نے دیکھا سب چلے گئے اپنی بیٹی کے پاس. کہاں ہے میرا بیٹا؟ نہیں ابلیس میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹی نے روتے روتے کہا انتقال ہو گیا. ماں نے کہا انتقال ہو گیا بچے کا؟ بچہ دنیا سے چلا گیا. اور ماں روئی. ماں کیا کرتی میں؟ ماں تو بتا میں کیا کرتی؟ ہمارے گھر میں تنور جل رہا تھا. وہ تنور آتا نا, تنور اس زمانے میں ایسا بڑا تنور ہوتا جس میں آگ جلتی ہوتی. ماں میں کیا کرتی؟ ماں اے میری ماں میں کیا کرتی؟ اس طرح کے سارے لوگ آ گئے تھے, ساری فرعون کی پولیس تھی, ہم پر چھاپا مارا تھا. ارے اگر بچہ مل جاتا تو میرے کو بھی مار ڈالتے, اے ماں تیرے کو بھی مار ڈالتے, 3 جانیں جاتی. اس سے اچھا ہے کہ ایک جان چلی جائے. اور بہن نے کہا ماں تو اگر اپنے بچے سے پیار کرتی تھی تو میں بھی تو اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی, لیکن کرتی تو کیا کرتی. جب سارے لوگ آئے میں نے موسیٰ کو تنور میں ڈال دیا اور اب گھنٹے گزر گئے اندر جل کر. او ماں ایسا روئی, میرے بیٹے کو جلا دیا گیا, کھلے میرے بیٹے کو جلا دیا گیا. ہمیں زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے جب ہم نے اپنے بیٹے کو جلا دیا. وہ ماں دوڑتے دوڑتے تنور کے پاس گئی, ابھی تو تنور کے پاس پہنچتی اندر سے موسیٰ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو ماں نے کہا بیٹا تو زندہ ہے. قریب گئی تو رونا بند تھا اور حضرت موسیٰ کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آ رہی تھی. چاروں طرف آگ چل رہی ہے, بیچ میں موسیٰ مسکرا رہے. تو ماں کی زبان سے نکلا میرا بیٹا تو تو زندہ ہے, انت حی, اے میرا بیٹا تو تو زندہ ہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی میری بندی. جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو 40 دن اور 40 رات آگ میں رکھا, جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو 40 دن اور 40 رات آگ میں رکھا, ان کے بدن میں آگ کا نشان نہ آیا. جو اللہ ابراہیم کو بچا سکتا وہ تیرے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے آگ میں کیوں نہیں بچا سکتا؟ وہ ماں گئی اور لے لیا بچے کو اپنے سینے سے لگایا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے 40 دن, کتنے دن؟ 40 days ابراہیم آگ میں تھے. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم نے کہہ دیا آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. وہ اللہ نے فرمایا میری پیاری بندی میں نے ابراہیم کو 40 دن 40 رات آگ میں زندہ رکھا. تیرا بیٹا تو معصوم 40 دن کا تھا, ہم اسے کچھ گھنٹے زندہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جو اللہ جلانے کا کام کر سکتا وہ آگ کو باغ بھی تو بنا سکتا. آپ کو تو معلوم ہے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں تھے, اور آپ کو معلوم ہے جب آگ نیچے بجھ گئی حضرت ابراہیم باہر آئے. جب لوگوں نے دیکھا تو سرپرائز,
ابراہیم تو پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اور سب نے کہا کانگریچولیشنز، مبارکی ابراہیم، آگ سے بچ کے آئے۔ حضرت ابراہیم واز کرائنگ، رو رہے تھے۔ کہا وی آر گیونگ کانگریچولیشن اینڈ ابراہیم از کرائنگ۔ کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا دعا کرو پھر چلا جاؤ۔ I want to go back۔ پھر آگ میں جانا چاہتے ہو؟ You want to go in fire؟ پھر آگ میں جانا چاہتے ہو؟ کہا کس نے کہا وہ آگ ہے؟ کس نے کہا وہ آگ ہے؟ ارے صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، جنت کے میوے اور جنت کے کھانے آتے تھے، اور صبح اور شام میرے اللہ کی آواز آتی تھی، میرا بندہ ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ میرے پیارو، کاش ایسی محبت ہمارے پاس آ جائے اور ایسا یقین آ جائے آج اللہ وہی ہے۔ بولو اللہ وہی ہے، ہمارا نبی وہی ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ہے، قرآن وہی ہے، اللہ کا کلام وہی ہے۔ بس مجبوری یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ طارق بھائی سبحان اللہ، اللہ کی قسم میرے دوستو، ایک بار اس محبت میں ڈوب جاؤ، دوسری سب محبتیں بیکار ہو جائیں گی۔ دوسری سب محبتیں، بیوی سے محبت کرے گا، بے شک کرے گا، بھائی ہم کرتے ہیں بیوی سے محبت، بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کاش کہ کوئی دل کو پھاڑ کر دیکھے ہم نے بیوی سے ڈائریکٹ محبت نہیں کی، ہم نے بچوں سے ڈائریکٹ محبت نہیں کی، ہم نے اپنی ماں سے ڈائریکٹ محبت نہیں کی، ہم نے اپنے باپ سے ڈائریکٹ محبت نہیں کی۔ ڈائریکٹ محبت تو نبی کی تھی، انہوں نے کہا ان سے محبت کرو، ان کے صدقے ہم نے ان سے محبت شروع کر دی ہے۔ اس لئے ایک بار دل کو تو بس پیارے نبی کے لئے بنا دو۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں ایک سورت اتر رہی ہے، بولو یہ سورت تو ہمارے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں ایک چھوٹی سورت اتر رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو بہت برا کہا۔ یہ کہا اللہ نے کہ ابو لہب برباد ہو جا، تباہ ہو جا، فنا ہو جا۔ اور صرف ابو لہب کو نہیں، اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو بھی جھنجھوڑا۔ بولو کون جھنجھوڑنے والا کون؟ اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو بھی جھنجھوڑا، یہ بھی برباد ہو جائے، اس کا ہسبینڈ ابو لہب بھی برباد ہو جائے۔ اور قرآن اترا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بربادی کی بد دعا قیامت تک چلتی رہے گی۔ بولو وہ سورت اتری، پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ ارے ہاں بولو نا بھائی، پڑھو گے نا؟ بھائی میں ہوش والوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، ورنہ صحیح میں یہاں میں آتا ہوں تو میں خوشی سے آتا ہوں کہ میرے کو سامنے والے کو کہنا نہیں پڑے گا، یہ میرے ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ۔ باقی طارق بھائی کو معلوم، ہم دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، چلا چلا کے تھک جاتے، کوئی کچھ نہیں بولتا، ورنہ ہمارے انڈیا میں سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم میرے دوستو بس دعا کرو اللہ ہم سے اور کام لے ہوئے۔ میں نے طارق بھائی کو سنایا تھا، ہمارے یہاں ہے نا ایوری فرائیڈے میں جتنے مجھ پہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں سب کو ایک اناؤنس ہوتا ہے کہ ایوری فرائیڈے کھانا میرے ساتھ کھانے کا۔ ارے طارق بھائی مولوی کھلاوے نہیں کسی کو، میں نہیں کھلاتا، ایسے ان کی طرح کوئی اللہ کا بندہ انتظام کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جمعہ کے بعد سب لوگ کھانا کھاتے، پہلے کھلاؤ پھر وصول کرو۔ طارق بھائی آپ بغیر کھلائے وصول کر رہے ہیں۔ اب میں عبید بھائی تو وہاں ہمارے یہاں جمعہ کے روز یہی معاملہ ہوتا، تو اب وہ ہوتا کیا، کھانے کے بعد سب کو معلوم ہوتا کہ ریمان شروع ہوگا، سب بیٹھے ہوتے، سناٹا چھایا ہوتا، تو کبھی کبھی ہم پیار محبت سے بھی باتیں کرتے ہیں سب کے ساتھ میں۔ بھائی ظاہری بات ہے محبت زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے نبی نے محبت زیادہ دی ہے۔ اللہ نے بھی جب جنت بنائی تو 8 بنائی، اور جہنم بنائی تو 7 بنائی۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیوں کہ جہنم 7 بنائی اور جنت 8 بنائی؟ اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت آگے ہے میرا غصہ پیچھے ہے۔ تو جنت 8 بنا دی، رحمت آگے ہے اور غصہ پیچھے ہے، تو جہنم 7 بنائی۔ خیر میرے پیارو، ہم جمعہ کے بعد تو ایسا عابد بھائی آپ بیٹھے ہو نا، وہاں ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیعت ہو کے کچھ 3-4 مہینے ہوئے تھے، تو میں سب کے ساتھ نہیں کسی ایک کو ہاتھ میں لے لیتے ہم، تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا وہ جو بیعت ہوئے تھے وہ کارڈ کہاں ہے؟ تو اس نے جیب میں سے کارڈ نکال کر دیا۔ میں نے کہا، میں نے جان بوجھ کہا، میں نے کہا کارڈ رکھنا تو بہت آسان ہے، پڑھا کتنا؟ اس میں لکھا ہے کہ ایوری ڈے 200 ٹائم درود شریف، ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ جوان عابد بھائی، آج بھی میں وہ سوچتا ہوں، منظر تو کانپتا ہوں، وہ جوان کی آنکھوں میں آنسو،
میں بولا رو رہا ہے کیا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی میں اس وقت یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم نے ایوری ڈے 200 ٹائم درود پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس نے ایسا جواب دیا، روتے روتے پورا مجمع میں سناٹا آ گیا، حالانکہ کپڑے کا کاروبار کرنے والا پورا دن، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی عالی قاری ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، بیچارہ سیدھا سادہ قرآن پڑھنے والا، ایک عام آدمی کی طرح کپڑا کا کاروبار کرنے والا، اور وہ رونے لگا سارا مجمع۔ اس کا جوان بیٹا بھی پیچھے بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا میرا ابا رو رہا ہے، آخر قاری صاحب نے، مفتی فلائی نے کیا کہہ دیا کہ میرا ابا اتنا روتا؟ وہ قریب آیا، اس نے جو ہچکی مار کر رویا اور کہا حضرت معاف کرنا، جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہو کوئی رات سوتا نہیں جب تک 5000 میرے درود مکمل نہیں ہو جاتے۔ میرے دوستو یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کسی کسی کو چن لیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم لوگ کیوں درود نہ پڑھے بھائی؟ وہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ خیر میں بات کر رہا تھا قرآن پاک میں وہ سورت اتری جس میں ابو لہب کو اللہ نے کہا برباد ہو جائے، اللہ نے کہا اس کی بیوی بھی برباد ہو جائے۔ پڑھو پڑھو وہ سورت اتری آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جب یہ سورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا ابو لہب برباد، اس کی بیوی تباہ اور برباد، اور بیوی کو غصہ آیا کہ میری برائی اور میرے ہسبینڈ کی برائی۔ بس وہ اپنے گھر سے نکلی، اتنا بڑا پتھر تھا، اٹھا لی اور زور سے چلاتی مکہ میں، این محمد؟ کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے؟ آج یا تو میں رہوں گی یا یہ مکے کی زمین پہ محمد رہے گا۔ اور پتھر اٹھائی اور کہا ایسے جا کے سر پہ ماروں گی، کچل دوں گی سر۔ اور یہ کہہ کر وہ پتھر لے کر نکلی اور زور سے چلا رہی این محمد۔ اور آپ کو تعجب ہوگا 15 قدم دور ہمارے نبی کھڑے، بازو میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے، اور وہ آ رہی ہے اسی طرف آ رہی جب وہ بالکل 10 قدم باقی تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ گالیاں بک رہی ہے، وہ پتھر اٹھائی ہے، آپ کو ماننے کی قسمیں کھا رہی ہے، اب گھر چلے جائے، اب یہاں سے چلے جائے، اسے وہ قریب ہے، بس یہ قریب ہے، بس وہ 10-12 قدم دور ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے دیکھے گی تو مارے گی نہیں؟ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ ان ہی تنظر، اگر وہ میرے کو دیکھے گی تو مجھے مارے گی نا۔ ابو بکر نے کہا آپ کو دیکھے گی تو مارے گی، آگے قریب آ گئی، اور قریب آ کر کہتی ہے بڑا پتھر ہاتھ میں، چٹان ہاتھ میں، آ کر ابو بکر کو کہتی ہے این محمد؟ کہاں ہے؟ ویئر از محمد؟ میں نے قسم کھائی ہے یا تو میں مروں گی یا ان کو ماروں گی، ہے کہاں؟ ابو بکر جھوٹ تو نہیں بولے، نے کہا یہی تو ہے، یہ اشارہ کر کے یہی تو ہے۔ ہاں تم دوست ہو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، یہی تو ہے، لیکن کہہ دینا تمہارے دوست کو جہاں بھی ملے میں سر کو کچل دوں گی۔ پھر پوچھتی ہے لیکن میرے کو پتا تو بتاؤ کہاں ہے؟ اب بتایا تو صحیح، یہی تو ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا تو اس نے غصے میں پتھر کو پھینک دیا اور غصے میں دھاڑ 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 چلی گئی۔ حضرت ابو بکر ہمارے نبی کی طرف دیکھے، ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کہ یہ کیا ہوا؟ آپ کو نہیں دیکھ رہی؟ آپ کو نہیں دیکھ رہی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیسے دیکھے گی؟ کیسے دیکھے گی؟ جس کے پاس قرآن ہو، بولو سبحان اللہ، اور جس کے امتی بھی اگر وہ قرآن کو تھام لے، اللہ کی قسم اس کے اور دشمن کے درمیان اللہ پردے کو حائل کر دیتا ہے۔ اللہ ایک نور کے پردے کو حائل کر دیتا ہے کہ اسے تو دشمن نظر آتا مگر دشمن کو محمد نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ ہوا، حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور حضرت جبرائیل نے کہا یہ جو منظر ہوا ہے آج اللہ اس کو بھی قرآن بنانے والا ہے۔ جو منظر ہوا اللہ اس کو بھی قرآن بنانے والا۔ قرآن پاک کی آیت آ گئی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تو قرآن پڑھے اور میں کہوں جب تیری امت قرآن پڑھے، اللہ تیرے درمیان اور دشمن کے درمیان ایسا پردہ ڈال دیتا، تجھے تو دشمن
دشمن نظر آئے مگر دشمن کو ہمارا نبی نظر نہ آئے۔ کاش میرے دوستو ہم بھی ایسی محبت کرنے والے قرآن پاک سے ہوتے۔ عابد بھائی، میں تو جب سے رمضان میں یہاں یوکے میں آیا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم طاقت نہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے جتنا وقت موبائل میں لگاتا ہے قسم اللہ کی اتنا وقت قرآن پاک میں لگا دیا ہوتا ہے۔ آج اللہ ہماری زندگی کو بدل دیتا۔ ارادہ کرو میرے دوستو، ارادہ کرنے والوں نے ارادہ کیا، آج بھی اللہ کی قسم ارادہ کرنے والوں نے ارادہ کیا۔ ایک بار دل سے ارادہ کرو، نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہر 24 گھنٹے میں اللہ تمہارا ایک قرآن پاک ختم کروائے گا۔ لیکن ایک بار محبت تو کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو میرے دوستو۔ جب محبت ہو جاتی نا، قرآن سے محبت ہو جاتی، اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی، درود پاک سے محبت ہو جاتی، یہ گنہگار قسم کھا کر کہتا ہے رات کو سو جاؤ آنکھیں بندے، اچانک آنکھ کھلے گی، زبان پر قرآن پاک جاری ہوگا، زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، زبان پر درود پاک جاری ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ آرام بھی دیتا رہوں گا اور میری محبت کے چسکے بھی لگاتا رہوں گا۔ ایک بار پکا ارادہ تو کرو بھائی، درود پاک میں تو اللہ نے بہت قسم اللہ کی بہت طاقت رکھی ہے۔ میں نے ہمارے طارق بھائی کو ابھی آ کر ایک تحفہ دیا اور میں نے سب کو کہا کہ یہاں آ کر میں انڈیا سے کسی کے لیے کوئی بھی تحفہ لایا ہوگا وہ بہت معمولی ہوگا۔ طارق بھائی کو جو تحفہ دیا نا، انشاءاللہ یہ تحفہ ہم کو جنت میں ساتھ میں کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے ان کو وہ تحفہ دیا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک ہے اور پیارے نبی کے 800 نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یاد کرو نا پیارے نبی۔ آج ہم لوگ یہ فٹ بال پلیئروں کے نام یاد کرتے ہیں، کرکٹروں کے نام ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت یاد کرتے ہیں، ارے یہ ٹی وی سیریل والوں کے نام یاد کرتے ہیں، ارے ہم پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام یاد کرتے ہیں، ہم کبھی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تماشے میں جاتے ہیں۔ ارے اگر سچی محبت ہے نبی کے پیارے نام یاد کر لے اور قیامت میں کہتا جانا نبی تیرا نام لیتا جاؤں گا لیتا جاؤں گا، اللہ جنتوں کی منزلوں پر چڑھاتا چلا جائے گا۔ درود پاک کی آج ایک طاقت میں بتاؤں، میں بتا دوں آپ کو طاقت، اللہ کرے کہ درود پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو آپ نے شاید یہ واقعہ سنا نہیں سنا، مدینہ پاک میں بولو سبحان اللہ، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، پھر بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ ہاں بھائی جیسے بیان ہوتا ہے، بیان ہو رہا، باہر آواز آ رہی ہے، بھائی باہر زور کی آواز آ رہی ہے، چور پکڑا گیا، اے چور پکڑا گیا، اور چور پکڑا گیا۔ اب ظاہری بات ہے، دیکھو اگر ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ باہر کی اسٹریٹ میں یہ آواز آوے کہ چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، سچ بتاؤ دو چار تو اٹھ کے جائیں گے نا، دو چار تو اٹھ کے جائیں، بلکہ جو بیان کرنے والا ہوگا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا کہ بھائی یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ باہر چور پکڑا گیا چور۔ لیکن وہاں تو صحابہ کرام تھے، اللہ کی قسم کیا اٹھ کے جاوے، ان کو چور سے مطلب نہیں تھا، نبی کے چہرے انور سے مطلب تھا۔ لیکن آواز بلند ہو رہی ہے، بھائی چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب بہت آواز ہے تو ہمارے نبی خود رک گئے اور کہا چلو کیا ہوا باہر، چلو چلو دیکھیں۔ خود ہمارے نبی گئے، ایک بیچارہ آدمی، سنو نے ایک صحابی جنہوں نے یہاں سے یہاں تک کا لنگوٹ پہنا تھا، ناف سے لے کر یہاں تک کا، اور اس کے بازو میں ایک بڑا خوبصورت اونٹ تھا، بڑا خوبصورت اونٹ تھا، اور جیسے ہمارے نبی گئے کہا کیا ہوا، اور پورے محلے والوں نے کہا یہ چور ہے۔ کیا کہا محلے والوں نے، کیا کہا یہ چور ہے، یہ اونٹ کی چوری کی ہے، یہ اونٹ کی چوری کی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم اس نے اونٹ کی چوری کی ہے؟ ارے پورے محلے والے کہنے لگے یہ تو فقیر ہے، ارے اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ارے اللہ کے رسول دیکھو نا اس کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہے، ارے جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہو، جس کے پاس روٹی نہ ہو، جس کی بیوی بچے بھوکے ہو، اتنا اچھا اونٹ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں ادھر ادھر چوری کی ہے اور یہ اونٹ کو بازار سے وہ صحابی اتنا روئے، اللہ کے رسول ما سرقت، میں نے نہیں چوری کی، اللہ کے رسول میں نے بہت محنت مزدوری سے کمایا اور یہ اونٹ کو اس نے لایا ہوتا کہ اور آگے محنت کرتا رہوں گا۔ اور وہ سارے محلے والے کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی اس کو سمجھ پڑی اونٹ لانے کی، اتنا زمانہ گزر گیا نہ کھانے کے نہ پینے کے، اس کے گھر میں ٹھکانے، اور یہ وہ بیچارے بہت روئے صحابی۔ اب ہمارے نبی فیصلہ کرے تو کیسا کرے؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، پورا محلہ کہتا ہے کہ انہوں نے چوری،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو میں فیصلہ ایسا کروں گا اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ چوری نہیں کی اور یہ محلے والے کہہ رہے کہ چوری کی. کہہ دو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ ایسا پیارا فیصلہ فرمایا. کہا رہنے دو اونٹ کو ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی چوری ہوئی یا نہیں ہوئی. کس کو پوچھ لے ہوئے؟ اب اونٹ کو پوچھ لے ہوئے تو سارا مجمع سناٹے میں. اونٹ کو پوچھیں گے آپ؟ کھڑے اونٹ کو آپ پوچھیں گے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ نبی وہ پیارا نبی ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے. ہمارے نبی قریب گئے اور جا کر اونٹ کو پوچھا احاذ الرجل سرقہ، اس آدمی نے تیری چوری کی ہے؟ اس آدمی نے تیری چوری کی ہے؟ ابھی تو ہمارے نبی پوچھے کہ وہ صحابی رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ جواب دے نہ دے، لیکن اتنی بات سمجھ لو میں نے چوری نہیں کی اور میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے ان کی طرف اشارہ کیا تم خاموش ہو جاؤ میں اونٹ کو پوچھ رہا ہوں نا، میں اونٹ کو پوچھ رہا ہوں. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پوچھا اونٹ کیا اس آدمی نے تیری چوری کی ہے؟ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا ارے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ کی قسم اونٹ نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور اتنا کھل کے عربی زبان میں بولا کہ نبی تو کیا پورا مکہ سمجھنے کو تیار ہو گیا. بس وہ اونٹ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، اللہ کی قسم اس آدمی نے میری چوری نہیں کی ہے بلکہ محنت کی کمائی سے مجھے خرچ کیا ہے، مجھے خریدا ہے، اس نے میری چوری نہیں کی ہے. اب جب اونٹ نے یہ کہا اور 3-4 مرتبہ کہا واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، اللہ کی قسم اس نے چوری نہیں کی، یہ چوری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ نمازی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، اس نے مجھے مارکیٹ سے خریدا ہے. جب اونٹ نے کہا اب جتنے لوگ تھے سب گردن جھکا کے کھڑے ہیں. اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کچھ منٹوں پہلے یہ ذلیل تھا، اس وقت پورے محلے میں سب سے عزت والا یہ بن چکا تھا. 2 منٹ پہلے لوگ اسے چور کہتے تھے اور 2 منٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے جس کے حق میں جنگل کا جانور بھی گواہی دیتا ہے، اس کے حق میں اونٹ بھی گواہی دیتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پورا مجمع بولے نا عزت دینے والا کون، ذلیل کرنے والا کون ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے، رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے، ارے زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے. اب دیکھو وہ اونٹ نے تو گواہی دی. ہمارے نبی نے سب کی طرف دیکھا آپ معافی مانگو اس سے جس کو آپ نے چور کہا ہے. پورے محلے نے معافی مانگی، روتے روتے سب چلے گئے. اب اللہ کے رسول ہے، پورا مجمع چلا گیا. اللہ کے رسول ہے وہ صحابی ہے اور اونٹ ہے، اور اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اونٹ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے، کہا کون سا عمل کرتے ہو؟ بولو بولو سبحان اللہ. کون سا عمل کرتے ہو کہ آج تمہاری بدنامی آئی تو اونٹ نے بھی تمہارے حق میں گواہی دے دی؟ کون سا عمل کرتے ہو کہ یہ اونٹ نے بھی تمہارے حق میں گواہی دے دی؟ اور صحابی رونے لگے، کہا کوئی عمل نہیں کرتا، آپ کا احسان مجھ پر ہے، آپ کا احسان مجھ پر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہا نہیں اللہ کے رسول یہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے نہیں ہوا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا میری وجہ سے ہوا؟ کہا میرے پیارے نبی روز رات کو روز صبح میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں جو آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے، وہ درود پاک پڑھتا ہوں. آج اسی کی برکت سے اللہ نے اونٹ کو بولنے کی طاقت دی جس نے میرے فیور میں گواہی دے دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا درود؟ جب انہوں نے درود بتایا ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اللہ کی قسم ارے قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ درود پڑھے گا، ارے دنیا کی مشکلوں سے بچے گا جیسے یہ بچ گیا، دنیا کی مشکلوں سے بچے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط قائم ہوگی، وہ پل صراط پر ایسا چلتا ہوگا اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. یہ کس کی برکت میں نے دوستو؟ درود پاک صلی اللہ ہو. درود پاک یاد کرو گے انشاءاللہ. ارے پڑھو بھائی وہ درود پاک، میں بتا دوں ابھی بتا دوں آپ کو درود پاک
جس سے دنیا کے پرابلم بھی حل ہو جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے وہ درود پاک اور نبی پاک کے صدقے دنیا کے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے نبی نے پل صراط کو کہا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آخرت کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی، اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے ناک اور ڈینجر منزل وہ پل صراط۔ بھائی اللہ پل رکھے گا، بولو اللہ ایک برج بنائے گا، تو یہاں ہمارے یوکے کے برج کی طرح برج نہیں ہوگا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ایک برج بنائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا وہ برج کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہوگا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جو میرا ہوگا بجلی کی طرف پار ہو جائے گا، اور جو درود پڑھنے والا ہوگا وہ تو پار ہوگا، مگر چہرہ بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ اللہ کی قسم درود پاک وہ درود پاک ہے جس کو مضبوطی سے تھام لے، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کون سا درود پاک ہے جو وہ صحابی نے پڑھا؟ یاد کر لو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یاد کرو گے انشاءاللہ، اور رمضان میں ہی شروع کر لو بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ 3 لائن، بولو کتنی لائن؟ ایک روایت میں 3 لائن، ایک روایت میں 4، لیکن آسان ہے میرے دوستو، سارے دنیا آخرت کے پرابلم ہمارے حل ہو جائے۔ تو پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا اللہم صلی علی محمد، بولو نا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم ارحم علی محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء۔ اور ایک جملہ اور ہے اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درود پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میرے پیارو درود پاک میں اللہ کی قسم اللہ نے اپنے نبی کے درود پاک میں وہ خزانہ رکھا۔ ابھی میں انڈیا میں تھا، میں نے ایک درود پاک تقسیم کیا، کاش کہ ہمارے پاس وہ درود پاک آ جائے اتنا، اور یاد ہو جائے، اور ہم وقت پہ پڑھنے والے بن جائے۔ میرے دوستو یہ درود پاک تو جب میں پڑھتا ہوں یا جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہمارے نبی کے احسانوں سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ وہ درود پاک کیسا ہے معلوم؟ اگر کوئی روزانہ پڑھے، بولو روزانہ، ارے چاہے اونلی ونس پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرے گا جب مرے گا۔ بھائی مرنے کا نا اپنے کو، ارے بھائی مجھے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ یہ کیوں تاریخ میں بول نہیں؟ کیا بھائی مرنا ہے نا اپنے کو؟ باقی یہاں لیڈز میں کوئی رہتا ہوئے انہیں موت نہیں آتی ہوئے تو میں بھی لیڈز میں آ جاؤں۔ بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اچھا مریں گے، ساری کاروائی ہوگی، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، بولو ہمیں قبر میں۔ لیکن سنو یہ درود پاک اتنا پیارا ہے، بولو اتنا پیارا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان نہیں ساتھ میں بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ اور یہ درود پاک میرے دوستو اس کی فضیلت سن کے ایک بار زوردار نعرہ تکبیر۔ اتنا پیارا درود پاک ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھتا جا، جب مرے گا تب مرے گا، اپنی قبر میں جا کے سوئے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا تو اپنی قبر میں سوئے گا، فکر مت کرنا، تیری قبر سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ کھڑکی نبی پاک کی طرف جائے گی، تو قبر میں سوتا رہے گا، تو محمد کو دیکھتا رہے گا، محمد تجھے دیکھتے رہیں گے، تو محمد کا دیدار کرتا جائے گا، وہ تجھے دیکھتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستو؟ اس لیے آ جاؤ درود پاک بھی پڑھیں تو نبی کی محبت کے ساتھ پڑھیں، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے ابھی بلیک بن کا سفر کرنا ہے، آپ سب دعا کریں اللہ سب سفروں کو آسان فرمائے۔ لیکن اگر میرے پیارو آج ایک پکا وعدہ کرو، جئیں گے تو نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نا جئیں گے تو نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ، اب مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو ایک ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، اللہ کی قسم تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، ارے ہمارا نبی
नबी, अल्लाह की कसम प्यारा नबी वो नबी मोहब्बत से अबू बकर को देखे अल्लाह सिद्दीक बना देवे। अरे हमारे नबी मोहब्बत से उमर को देखे अल्लाह फारूक बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से उस्मान को देखे अल्लाह जुल्नूरैन बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अली को देखे अल्लाह शेर खुदा बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखे अल्लाह मुहद्दिस अजीम बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे अल्लाह कयामत तक के लिए मुफस्सिर कुरान बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से अबू हुरैरा को देखे अल्लाह सबसे बड़ा आलिम बना देवे। और हमारा नबी मोहब्बत से काले कलोटे गुलाम बिलाल हबशी को देखे अल्लाह जन्नत का ठेकेदार बना देवे। बोलो हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। मैं एक बात पर आपकी बहुत तवज्जो चाहूंगा और मौज से कहो सुभान अल्लाह, मौज से कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दो नारे तकबीर। अब प्यार से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी मेराज पर, बोलो हमारे नबी, जोर से बोलना भाई, हमारे नबी मेराज पर, अर्श पर। तो आपको एक एक नुक्ता बताता चलो, पूरे मेराज का वाकया न सुनाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑर्डर मिला, ऑर्डर हुआ ऊपर से कि जाओ आज ही रात जाओ और हमारे महबूब को हमारे पास लाओ। आज ही रात जाओ और महबूब को हमारे पास। ऑर्डर था किसका? अल्लाह का। जिब्राइल आए, बोलो जिब्राइल, अभी तो करीब पहुंचे थे, अल्लाह की आवाज आई, जी या जिब्राइल, जिब्राइल वापस आओ, कम अगेन, आ जाओ, कम बैक, आ जाओ वापस आओ। हजरत जिब्राइल जब वापस गए तो अल्लाह फिर पूछा क्यों आ गए वापस क्यों? देखो अल्लाह शान बताना चाहता, क्यों वापस आ गए? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह मैं वापस आ गया, अरे मैं तो जा रहा था मुस्तफा को लेने, अल्लाह तूने आधे रास्ते वापस बुलाया। अल्लाह ने फरमाया तज़हबु वहीदा, जिब्राइल अकेले जा रहे हो, यू आर गोइंग अलोन, अकेले जा रहे हो। हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह तूने तो कहा तो मैं जा रहा हूं। अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल किनको लेने जा रहे हो, किनको लेने जा रहे हो? हजरत जिब्राइल ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा है, मेरा मुज्तबा है, मेरा मुर्तजा है, वो कलीमुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है, वो खलीलुल्लाह है, वो नजीयुल्लाह है, वो सफीयुल्लाह है, वो बशीर है, वो नज़ीर है, वो मुख्तसिर है, वो हसीब है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो मुज़म्मिल है, वो मुद्दस्सिर है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो साहिब मेराज है, वो साहिबुल मिफ्ताह है। अरे अल्लाह ने कहा मेरा नबी है, अकेले जाओगे शान में गुस्ताखी होगी, 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर जाओ। अब तवज्जो देना, कितने फरिश्तों के साथ आए जिब्राइल? 70,000। आप अंदाजा लगाओ जहां हमारे नबी आराम कर रहे होंगे ना, हाँ तारिक भाई, जहां हमारे नबी आराम कर रहे होंगे, रात का वक्त था, आंखें मुबारक बंद थी, आराम कर रहे थे, वो जगह कैसी चमकी होगी, बोले सुभान अल्लाह। क्यों चमकी होगी? इसलिए 70,000 फरिश्ते, उनका मटेरियल नूर, हजरत जिब्राइल नूरी, और नबी के चेहरे अनवर का क्या पूछना, बोले सुभान अल्लाह। आ गए हजरत जिब्राइल, बोलो कितनों के साथ आए? हमारे नबी क्या कर रहे? आराम, आंखें मुबारक, बोलो आंखें मुबारक, आराम फरमा रहे। एक बड़ा डिफरेंस है हमारी नींद में और उनकी नींद में। हम भी सोते हैं ना, अरे बोलो हम भी सोते हैं ना, वो भी सोते हैं। अगर हम सो जाए हमारा वजू टूट जाए, किसी भी मुफ्ती से पूछो, अगर आप सो गए, गहरी नींद सो गए, आपका वजू टूट गया। और हमारे नबी के बारे में मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, कितना भी सोए वजू टूटने वाला, बोलो वजू टूटने वाला। अरे क्यों भाई, क्यों वजू महबूब का न टूटे? खुद महबूब ने फरमाया, आला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सोऊं, मेरा वजू न टूटे, इसलिए कि मेरे उम्मती हो, मेरी आंखें बंद होती है मगर दिल की धड़कन तो अल्लाह अल्लाह करती है।
دل کی دھڑکن تو اللہ اللہ کرتی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000۔ یہ سننے جیسی بات ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ یہ پوائنٹ سے ہم اپنے نتیجے پر آ جائے۔ سبحان اللہ بولے، پھر بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ اب بولو گے تو اچھا لگے، ہمارے نبی آرام فرما۔ کون آئے؟ کتنے فرشتے؟ قریب آ گئے، بولو قریب آئے۔ کیا 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 نصیبہ ہوگا، محمد کے قریب آ گئے۔ لیکن حضرت جبرائیل نے سوچا آرام فرما رہے ہیں، اگر اٹھاؤں گا تو ڈسٹرب ہوگا، اور یہ ڈسٹرب ہوئے تو اوپر والا مجھے معاف نہیں کرے گا، اوپر والا مجھے معاف۔ تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں 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 نہیں، آرام کر رہے، آرام کر دے دو، چلو پیچھے چلو، چلو پیچھے چلو۔ او جبرائیل سب کو لے کے پیچھے چلے گئے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن وہاں حضرت جبرائیل کو خیال آیا، میرے اللہ نے تو مجھے کہا تھا آج ہی رات جاؤ، ابھی جاؤ، ابھی لاؤ، بولو بولو سبحان اللہ، ابھی جاؤ ابھی لاؤ، بولو ابھی جاؤ۔ یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے، ارے لے جانے میں دیر ہو رہی ہے، اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا جو رول اور ریگولیشن ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے 70,000 کو کہا اللہ کا قانون ٹوٹے گا، چلو چلو آگے بڑھو۔ جب قریب گئے، مصطفیٰ کے قریب گئے، اللہ کی قسم وہ رعب اور دبدبا کہ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں نہیں نہیں، اٹھائیں گے نہیں، ڈسٹرب ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، چلو پیچھے چلو پیچھے چلو۔ کہاں چلے گئے؟ پیچھے گئے۔ پھر خیال آیا نہیں، اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ، اللہ کا قانون ٹوٹ رہا۔ میرے دوستو کیا جبرائیل کی حیرانی ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے تھے اور حیران ہوئے۔ حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر۔ حضرت جبرائیل حیران و پریشان، پورا مجمع بولے نا، کبھی 70,000 کو لے کر، کبھی 70,000 کو لے کر، کبھی آگے بولو نا، کبھی پیچھے، کبھی ان کرے تو کیا کرے۔ حضرت جبرائیل نے ہاتھ اٹھائے، اے پیدا کرنے والا تو ہی بتا، ایسی کشمکش میں کیا کروں، ایسی کشمکش میں کیا کروں۔ اللہ کی آواز آئی، ارے پورا مجمع کہہ دو نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن۔ ارے اللہ کی آواز آ گئی، لا تتحیر یا جبرائیل۔ جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کیا کروں، 70,000 کو لے کر آگے جاؤں یا 70,000 کو لے کر پیچھے کھڑے رہو؟ اللہ نے فرمایا اقبل اقبل، آگے چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے بالکل قریب، انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں قریب انشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے بالکل قریب، اللہ نے فرمایا قبل وقبل قدمی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل قریب ہو جاؤ۔ جبرائیل جب قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کا جو تلوہ مبارک ہے، میرے نبی کا جو قدم مبارک ہے، جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو، نبی کے تلوے مبارک کو۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کا آرڈر تھا، کیا تلوہ مبارک ہوگا، اللہ کی قسم۔ دیکھو یوں چوما، جیسے تلوے کو چوما، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں مبارک کھلی، کہا ماں بالو کا یا جبرائیل، جبرائیل یہاں کیوں آیا، یہاں کیوں آیا؟ جبرائیل نے کہا اللہ نے بھیجا تھا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو؟ قبلت قدم ہے، میرے قدم کو چوم رہے ہو، میرے تلوے کو چوم رہے ہو۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا وہ رعب اور دبدبا، کہا میرا محبوب ناراض مت ہو، اوپر والے نے حکم دیا تھا کہ تمہارے تلوے کو چوم لو، اوپر والوں کا حکم تھا آپ کے تلوے کو چوم لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا آئے کیوں ہو؟ کہا جانا ہے، آج تو معراج پہ جانا ہے اور 1 to 1 اللہ سے بات کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آج آمنے سامنے باتیں کرنا، ساتھ میں پڑھو نا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا
मेराज पे जाना, 1 to 1 अल्लाह से मुलाकात करना, आमने सामने मुलाकात होगी। अल्लाह की कसम हमारे नबी की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। कहा चलो जिब्राइल अल्लाह से मुलाकात करना चलो। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी थोड़ा ठहरो, अभी नहीं चलना है, एक काम बाकी है। कहा क्या काम बाकी है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मैंने आपके तलवे को चूमा ना। हमारे नबी ने कहा चूमा चलो। कहा अल्लाह का ऑर्डर है उस वक्त तक मेराज का सफर शुरू नहीं होगा जब तक 70,000 आपके तलवे को नहीं चूम ले, जब तक 70,000 आपके तलवे को। अरे 1 by 1 अल्लाह ने कैसे वुसअत की। आपको मालूम है ना मेराज का सफर अल्लाह की कसम इतना लंबा है कि हिंदुस्तान में हमने जब मेराज की बातें शुरू की तो 4 रात हमने 4-4 घंटे बातें की, तब भी मेराज का सफर खत्म नहीं हुआ। तो हमको मेराज की बात करने में 16 आवर्स लगे। अरे बोलो मेराज की बात करने में 16 आवर्स लगे। लेकिन हमारे नबी जब मेराज पर गए वापस आए, फरमाते अल्लाह की कसम जो सेकंड गया था वही सेकंड वापस आ गया था। भाई जो सेकंड हमारे नबी गए वही सेकंड वापस आए। इसका मतलब है अल्लाह ने पूरे निजाम को रोक दिया। अल्लाह ने सूरज को ठहरा दिया, चांद को ठहरा दिया, रात को ठहरा दिया, दिन को ठहरा दिया, चमकने वाले सितारों को ठहरा दिया, फरिश्तों को ठहरा दिया। और सबने पूछा होगा अल्लाह क्यों ठहरा दिया, क्या करे? अल्लाह ने कहा कुछ मत करो, मेरा मुस्तफा आ रहा है, सिर्फ उन्हीं का दीदार करते जाओ, सिर्फ उन्हीं का दीदार करते जाओ, उनका दीदार करते जाओ, मैं राजी होता चला जाओ। खैर मेरे प्यारों कितने फरिश्तों ने चूमा। अब बहुत झड़ पे आ रहा हूं मैं, बिल्कुल रूट पे आ रहा हूं मैं, अल्लाह करे कि हमको समझ में आ जाए। कितने फरिश्तों ने चूमा? अब जब 70,000 फरिश्तों ने चूम लिया तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया वर्क इज डन, काम पूरा हो गया, चले मेराज पर। हमारे नबी ने फरमाया चलेंगे, लेकिन अब मुझे एक सवाल पूछना है। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। और जाहिर बात है हमारे नबी बोलते नहीं थे। पूरा मजमा बोले आमीन बोले। हमारे नबी बोलते, बेशक बोलो हमारे नबी बोलते नहीं, नहीं आप नहीं कहोगे, बोलो हमारे नबी बोलते नहीं थे, फरमाते नहीं थे, कहते नहीं थे। जबान आपकी होती थी, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता था। बोलो ना जबान आपकी होती, कलाम अल्लाह का होता। साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाता मेरा नबी बोलता नहीं, कहता नहीं, ज़बान नबी की होती है। पूरा मजमा बोले ना कलाम, कलाम। अल्लामा रूमी ने तो धूम मचा दी इस जुमले पर। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ये फारसी पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन शायद नहीं आती होगी ना आपको, तो हमने 2 साल पर्शियन पढ़ी है, अल्लामा रूमी की किताबें पढ़ी है। उन्होंने एक जुमला फरमाया गुफ्तगू। अभी हमारा बेटा फारूक जो पढ़ रहा था वो फारसी में ही पढ़ रहा था, 1000 बार बुशोयम जो पढ़ रहा था वो फारसी में। तो अल्लामा रूमी क्या फरमाते गुफ्तगू, गुफ्ते खुदा बुअद गर्ज अज़ हुल्कों में अब्दुल्ला बुअद। अल्लामा रूमी फरमाते उन्होंने कह दिया, मोहम्मद ने कह दिया, हकीकत में अल्लाह ने कह दिया, इसलिए कि ज़बान इनकी होती है तो कलाम उनका होता है। चलो अब आ जाओ पॉइंट पर, बात को यहीं पे ख़त्म करना है हमें, लेकिन पूरा मजमा साथ देगा इंशाअल्लाह। अब हमारे आका साहब ने फरमाया आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछना। हज़रत जिब्रील ने बड़े अदब से कहा अल्लाह के रसूल पूछिए, हमें तो मेराज के सफ़र पे जाना। हमारे नबी ने जो सवाल पूछा, दिस क्वेश्चन और आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा कि कब्बल तक़दम अय्या जिब्रील, तुमने मेरे तलवों को चूमा, मेरे कदम को चूमा, क्या बोलोगे? अरे जवाब क्या होगा? हाँ हाँ अल्लाह मैंने, हाँ मेरे प्यारे नबी मैंने आपके तलवे को। हमारे नबी ने फरमाया कब्बल तक़दम अय्या, मेरे तलवे को चूमा जिब्रील? हाँ। तो कैफ़ा वजदता? अरे बोलो सुभान अल्लाह। कैफ़ा वजदता, मेरे तलवे को चूमा? कहा कैसे लगा? अरे बोलते जाओ ना सुभान अल्लाह, कैसे लगा? खरे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी मैंने आपके तलवे को चूमा, मैं न चूमा, अल्लाह का हुक्म था मेरे महबूब के तलवे को चूम ले। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म था मैंने आपके तलवे को चूमा। आप पूछते हो मुझे कैसा लगा? जिब्रील ने कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने तो जन्नत को देखा, आसमानों को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, जन्नत के गुलशनों को देखा, जन्नत के गुलजारों को देखा,
چہروں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین بولے اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلووں میں نصیب ہو گئی۔ جو خوشبو جنت میں نہ ملی، پیارے نبی آپ کے لیڈز والوں، بابا جی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سینٹر میں بیٹھنے والوں، برا نہ ماننا، جو نبی کے تلوے میں خوشبو مور دین جنت، بولو مور دین جنت میں جو خوشبو نہیں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اس کے اندر اور بھی ایک جملہ ہے، بتا دوں جملہ بتا دوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی وہ آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی۔ اور پھر جبرائیل نے فرمایا میں نے تو آدم کو جبل رحمت پر بھی دیکھا ہے، بولو اللہ انہیں معاف کرتا میں نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو دریا کے پار نکلتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت یوسف کو کنویں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ابا حضرت یعقوب کو بینائی کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ کی قسم جو مزہ وہاں نہ آیا آج وہ مزہ آپ کے قدموں میں نصیب ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارو، نبی کے تلوے میں جو خوشبو تھی وہ جنت سے، کل ہی میں نے کہا جن کا تلوہ پیارا ہوگا ان کا ہاتھ کتنا پیارا ہوگا، کل ہی میں نے کہا جن کا تلوہ پیارا ہوگا ان کا ہاتھ، ارے ہوگا کہ نہیں پیارا؟ اور ہاتھ تو ایسا پیارا تھا، اللہ کہتا تھا اے نبی ہاتھ تیرا ہے لیکن حقیقت میں میرا ہے۔ ہاں جب سو کافروں نے ہمارے نبی کو گھیرا تھا، ہاں گھیرا تھا کہ نہیں گھیرا تھا؟ اندر 2 باہر 100، بولو سبحان اللہ۔ اندر ہمارے نبی اور حضرت علی، بولو اندر ہمارے نبی اور حضرت علی، اور باہر کتنے؟ 25 ادھر فرنٹ میں، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25 پیچھے، اور حضرت علی کھڑکی کا تاکچہ کھولے اور رو کر بولے میرے نبی سب حملہ کرنے والے ہیں اور سب الگ الگ قبیلے کے ہیں، تاکہ پتہ یہ چلے گا کہ سب نے مل کر آپ کو مارا، کسی ایک پر الزام نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی مسکراتے تو حضرت علی کہتے اللہ کے رسول آپ مسکراتے ہو؟ تو اللہ کے رسول کہتے علی آج تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے نا، آج تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے نا۔ تو حضرت علی نے کہا لیکن آپ باہر نہیں جائیں گے، آپ باہر، ہمارے نبی نے فرمایا روز رات کی طرف باہر بھی جاؤں گا اور اللہ کے حکم سے طواف بھی کروں گا۔ جب دروازہ کھولنے کا وقت آیا حضرت علی کام گئے، کہا اللہ کے رسول آپ جا رہے؟ ہمارے نبی نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اور حضرت علی ارے کیسا سوئے؟ یوں سوئے اور یوں دیکھے، ایک آنکھ سے دیکھے، کیونکہ آرڈر تھا میرے بستر پہ سو جاؤ، کیوں دیکھے؟ ہمارے نبی نے جیسے دروازہ کھولنا تھا کہا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھا لو، مٹی اٹھا لو۔ ہمارے نبی نے اٹھا لی، ایک مٹھی میں مٹی اٹھا لی، کہا اللہ کیا کروں؟ کہا دروازہ کھول کے پھینک دو۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو صرف 25 سے آگے، دائیں 25 ہے، بائیں 25 ہے، میں تو آگے مٹی پھینکوں گا، رائٹ لیفٹ والوں کا کیا، اب پیچھے والوں کا کیا؟ اور ہمارے نبی نے کہا اگر میں مٹی بھی پھینکوں گا تو کسی کے کپڑے پر، تو کسی کے کندھے پر، تو کسی کے چہرے پر۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ہاتھ تیرا ہے حقیقت میں میرا ہے، ایک بار پھینک دے سب کی آنکھوں میں پہنچا دوں گا۔ پھینکنا تیرا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا حقیقت میں یہ میرا پھینکنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے یوں پھینکا، اے سب کی آنکھوں میں مٹی، کیسے شان سے ہمارے نبی نکلے ہوں گے؟ بولو کعبۃ اللہ کا طواف کیا، آگے بڑھ گئے، تب ان کی آنکھیں کھلی تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہاؤ آر یو اوکے؟ کہتا اوکے اوکے، تیرے کو کچھ ہوا نہیں؟ نہیں بس تھوڑی دیر آنکھ بند ہو گئی تھی، کچھ ہوا نہیں۔ لیکن آپس میں کہہ رہے کہ محمد کیوں نکل نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں باہر نہیں آ رہے؟ تو کوئی کہتا ڈر گئے ہوں گے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم 100 باہر ہیں۔ لیکن جب صبح قریب ہونے لگی کہ آپ تو سوال جواب دینا ہے، پورے مکے کو جواب دینا ہے، کہا دروازہ توڑو۔ دروازہ توڑا، گئے اندر گئے تو بستر پہ کون؟ لیکن چادر یوں چہرے پر تھی، یوں چادر کو کھینچا،
اٹھا محمد. میں کہا محمد, میں تو علی. تو کہا نا محمد, محمد کہاں ہے؟ تو چلے گئے. آپ کیا کہا گئے؟ کہا جب تم آنکھ بند کر رہے تھے. اب شرم آ گئی. کہا علی ایک فیور کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو فیور؟ کہا اونلی ون فیور. کہا کیا؟ کہا کسی کو کہنا مت کیسا ہوا تھا. علی نے کہا میں نہیں بولوں گا, پیدا کرنے والا آیت اتار دیا ہوگا. اور اتر گئی آیت, اتر گئی سورہ یاسین میں آئی. بولو سبحان اللہ. ارے سورہ یاسین تو یاد ہے نا, سورہ یاسین میں آیت آ گئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتا ہم نے دیوار آگے بھی گاڑ دی, ہم نے پیچھے بھی دیوار گاڑ دی, ایسا پردہ ڈالا کہ نظر نہیں آئے. محمد نظر. تو میرے دوستو, اور آپ کو ایک بات یہاں آئی ہے تو یہ بات بھی بتا دوں. فاروق تیری ابھی بھی شادی ہوئی, اس لیے بات یہ کہہ رہا ہوں. آج کسی کو بھی پوچھو بھائی تیری سب سے اچھی رات کون سی, وہ عجیب عجیب جواب ملیں گے. کہے گا وہی ایک رات اچھی تھی, پھر تو رونا ہی رونا ہے. لیکن میرے پیارو, حضرت علی کو کسی نے پوچھا تمہاری سب سے اچھی رات کون سی, تو حضرت علی نے کہا, حالانکہ حضرت علی تو کوفہ کے امام تھے, امیر المومنین تھے. حضرت علی نے کہا قسم اللہ کی جو رات میرے نبی نے ہجرت کی میں نبی کے بستر پر سویا تھا. بھلے کچھ گھنٹے سویا تھا مگر وہ رات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی رات نہیں تھی. کسی نے کہا کیوں کیوں کیوں؟ تو کہا ہر رات کو سو تو خیال آتا ہے اٹھوں گا کہ مروں گا, اٹھوں گا کہ مروں. ہم بھی رات کو سوتے تو سوال ہے اٹھے گا کہ, لیکن کہا وہ رات میرے کو یقین تھا کہ آج کوئی کیا مارے گا, آج ملک الموت بھی نہیں مار سکتا. کسی نے کہا کیوں؟ میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا علی اپنی ملاقات مدینے میں ہوگی تو یقین کر لیا علی کا قدم جب تک مدینے نہیں جائے گا وہاں تک آسمان سے ملک الموت بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا بات فائنل ہو گئی, علی جب تک مدینے پاؤں نہیں رکھے گا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی مجھے موت کے گھاٹ اتارنے. اس لیے کہ سب غلط ہو سکتا لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آپ زمین پر بولتے تھے, اللہ آسمان پر فیصلہ کر لیتا تھا. میرے دوستوں, میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو اسی مدعے پہ لانا چاہتا ہوں. نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. آج میں بہت کھل کے بول رہا ہوں, نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. This is only formality, we have no reality in Islam. آپ کو شاید بہت برا لگا ہوگا لیکن قسم اللہ کی میرے دوستو, نبی کی محبت تو فرض ہے. اوڑھنا بچھونا بنا لو, اور ایک بار بنا لو پھر دیکھو اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے. کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ. اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا اگر آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہو تو ایک بار ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں. ہاں یہ تو باہو سینٹر میں تو زبانی کر لینا ہے اس کو انشاءاللہ. ارے بول دو نا مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے اور کرتے. مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حجازی کا دامن, نظاری کا دامن, مزری کا دامن, ادبی کا دامن. ارے میرے پیاروں, کلیم اللہ کا دامن, بشیر کا دامن, نذیر کا دامن, سراج کا دامن, منیر کا دامن, مختصر کا دامن, حسیب کا دامن, مزمل کا دامن, مدثر کا دامن, طٰہٰ کا دامن, یاسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے دوست. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, داڑھی رکھو نا بھائی. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ داڑھی نہیں, داڑھی بھی نہیں کہتا اس کو, سنت بھی نہیں کہتا, واجب بھی نہیں کہتا اس کو, کہتا یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے. یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والا بابا, تعریف ہے, کبھی دعا کرو نا اللہ ان کی طرح بناتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے نا جب مدینے گئے, کون خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا, جب مدینہ گئے نا تو روضہ مبارکہ پر گئے اور وہیں سو گئے, وہیں بستر ڈالا, سو گئے. خواب میں پیارے نبی کو دیکھا,
تو کہا اللہ کے رسول، قدم مبارک تھام لیا، اللہ کے رسول اب واپس نہیں جاؤں گا. بولو اب واپس نہیں جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین واپس نہیں جاؤ گے؟ نہیں، میرا حکم ہے، ہندوستان جانا پڑے گا. اشارہ کس کی طرف کیا؟ انڈیا کی طرف، ہندوستان. دوسری رات کو سوئے، پھر ہمارے نبی خواجہ معین الدین نے کہا اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور آپ نے جہاں کا پتہ بتایا وہاں کا تو ایڈریس بھی معلوم نہیں ہے، وہاں کی زبان بھی معلوم نہیں ہے، وہاں کا کھانا پینا رہنا سہنا بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی نے اپنے کرتے مبارک سے ایک چمڑے مبارک کا ٹکڑا نکالا، کہا یہ اپنے ہاتھ میں رکھو، جو نقشہ بنائے چلتے جاؤ، جگہ پر پہنچ جاؤ گے. تیسری رات کو پھر خواب میں ہمارے پیارے نبی آئے، کہا اللہ کے رسول نہیں جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جانا؟ اب تو ایڈریس بھی دے دیا، اب نہیں جانا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے نہیں جانا، نہیں جانا، آپ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. وہاں جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اوہو کیسا اللہ کا ولی. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین ادھر آؤ. خواب میں ادھر آؤ، ادھر آؤ. قریب آئے، اپنا ہاتھ ہمارے نبی نے ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا جاؤ معین الدین، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، گردن جھکاؤ گے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. ارے گردن جھکاؤ گے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. اسی لیے اجمیر والے بابا اپنے مریدوں سے کہتے تھے عمرے پہ جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، دیدار سے محروم رہتے ہو، ارے معین الدین کی طرح دل بنا دو. گردن جھکاتے ہیں تو محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. اے میرے پیارو، یہ محبت کی نشانی ہے. ارے بولو یہ محبت کی، یہ ریالٹی آف ایمان ہے، ریالٹی آف ایمان ہے. اس لیے کہ جتنے لوگوں نے داڑھی رکھی ہے نا، ہاں یہ بھی نکال سکتے ہیں. بھائی ابھی میں داڑھی نکال لوں اور پھر یا یو کے میں آؤں تو کوئی بھی دیکھا کہا مفتی فلاح ٹو ینگ. اور ابھی کوئی بھی دیکھتا ہے کہتا ہے سفید داڑھی بال والا بڈھا ہو گیا. بھائی صحیح ہے نا. لیکن وہی خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سنو، داڑھی ہم نے اس لیے نہیں رکھی، داڑھی ہم نے اس لیے نہیں رکھی، داڑھی تو اس لیے ہم نے رکھی ہے کہ ہم نے اپنے گالوں کو نبی کے گالوں پر قربان کر دیا. محبت ہے میرے دوستو، یہ محبت ہے، محبت ہے. کرو گے بھائی، کرو گے انشاءاللہ. میں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا میرے پیارو. ایک پکا پھر ہم ذکر بھی کریں گے نا انشاءاللہ. صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر پورا یہ سلطان باہو سینٹر، آج سلطان باہو کا بابا جی کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بھیک مانگ رہا ہوں. پہلی صف سے لے کے آخری صف تک جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آج حضرت بابا جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ میری جان تو جائے، ہماری جان جائے، ہمارا مال لوٹے، لیکن ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون؟ پکا وعدہ بھائی. آج کی اب جو نماز آئے گی، کون سی نماز آئے گی؟ عصر. آج کی شام کی نماز سے لے کر موت کی شام، بولو ہماری نماز قضا. ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی رفیق محترم ہمارے طارق بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. آپ سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. میں انڈیا میں، یہ یو کے میں، لیکن صحیح بتاؤں تو یہ ہے کہ یہ مجھ میں علم ہے. یہ معاملہ رہتا ہے ہمارا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تو طارق بھائی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بات. اور صحیح میں یو کے سے بہت فون آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے کاموں کی بات ہوتی ہے. لیکن جب ان کا فون آتا ہے میں اپنے دوست سب کو کہتا ہوں تو مجھے کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا اب بات ہوگی تو آقا تاجدار مدینہ کی باتیں ہوگی، اب درود پاک کی باتیں ہوگی، اب دنیا کی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی فیوز و برکات سے، ہمارے نوید بھائی اللہ ان کو بھی پور برکات اور فیوز سے مالا مال فرمائے. ان کے والد محترم نوید بھائی کے اسپتال میں ہیں، بیمار ہیں، ہم سب دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میرے ایک بہت خاص دوست زمبابوے سے آئے، ان کی امی یہاں برمنگھم میں تھی، 2-3 روز پہلے میں عیادت کے لیے گیا تھا، کل وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب دعا کرے اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور میری والدہ بھی بیمار ہیں، میں آیا ہوں، بیمار تھی والدہ، آیا ہوں. ہمارے چھوٹے بھائی مولانا حذیفہ صاحب نے ان کی خدمت کو سنبھالا، میں آیا ہوں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے.
جی جی بھائی، جن کے بچوں کی بلکہ یہ مجلس تو ایسی ہے میرے پیاروں، سلطان باہو کا واسطہ مانگ کر اپنے سب مقاصد کو رکھو، اللہ سب کے مقاصد حسنہ کو قبول کرے گا، اللہ سب کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے گا، آمین کہہ دو۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی اللہ غیب سے انہیں ولد صالح نصیب فرمائے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی اللہ آسمانی رشتے نصیب فرمائے، اور جو جس لائن میں پریشان ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم میرے پیارے دوستوں نماز کا وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ، میں نے بولے نماز کا وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے حاجی عبداللہ منشی کا، حاجی ساجد کا۔ یہ دو اللہ کے بندے ایسے جو تقریباً 24 سال ہو گئے ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ میرے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پر اترتا ہوں یہ دونوں نظر آتے ہیں، جب ایئرپورٹ سے جاتا ہوں تو یہ دونوں کے چہرے اجل ہو جاتے ہیں۔ بڑی محبت ہے، بڑی خدمت ہے ان کی اور ان کی فیملی کی، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور اس وقت میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے فاروق لورگت میرے بیٹے کی طرح ہیں، اسی طرح حاجی عبدالعزیز اور حاجی نثار اور بھی بہت سارے احباب یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی مہمان کرام آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ یہ باہو سینٹر کو سلطان باہو کے صدقے میں دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اب سب لوگ گردن جھکا دیں، ہم ایک اللہ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکر اور درود پہ آئے، ہم سب ایک نیت کریں، ہم سلام پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ نیت سے پڑھیں گے سلطان باہو سینٹر میں، اور انہی کے صدقے پہنچائیں گے مدینہ منورہ میں۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور کوئی خاموش نہیں رہے گا، ہاں میری ماں بہنیں دل میں، لیکن میرے بھائی اور میرے دوست اور میرے بیٹے بلند آواز سے ایک ساتھ میں شروع کریں، سلام شروع کریں، پڑھیں گے یہاں UK کی لیڈز کی سلطان باہو سینٹر میں، اور پہنچائیں گے مدینہ۔ شروع کریں، سلام 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 سلام، بلند آواز سے سلام 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 سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، بھائی ساتھ میں مصطفیٰ شان رحمت، مصطفیٰ شان رحمت پہ، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے روئے منور پہ لاکھوں سلام 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 سلام، شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام، شافی روز محشر، بلند آواز سے شافی روز محشر، شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، سلام 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 سلام، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ان کے منبر و محراب پہ سلام 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 سلام۔ سب اللہ کا ذکر کریں، گردن جھکا دیں، بالکل آنکھیں بند ہو، آواز بلند ہو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بالکل ایسے ذکر کریں جیسے میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، صرف اور صرف میرا اللہ۔ شروع کریں، اللہ
الله 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 كلام الله 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 لا إله إلا 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 الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وقاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب درود پاک پڑھے میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبتحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. جیسے ہمارے دوست طارق بھائی نے آپ کے سامنے مدعا رکھا، یہ مدعا میں بھی مختصر آپ کے سامنے رکھوں. اس وقت ہم جو پروجیکٹس انڈیا میں کر رہے ہیں اس میں کئی مکاتب اور ہمارا سب سے بڑا دارالعلوم جو
میرے شیخ دامت برکاتہم دعا کرے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انہی کے نام پر وہ ادارہ رکھا ہے مدرسہ فیض سلیمانی. اس میں بہت سے غریب نادار مقیم غیر مقیم تقریباً 400 بچے. اور جیسے طارق بھائی نے بتایا ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے جس کا 3را سال ہم شروع کریں گے اونلی فار ڈیزیبل اور ہینڈی کیپ. اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا آپ یہاں رہتے ہو وہ ڈیزیبل اور ہینڈی کیپ بچوں کو جو لایا جاتا ہے کوئی ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتا ہے, کوئی بس اسٹاپ پر بھیک مانگتا ہے, کوئی بیچارہ مسجد کے باہر پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. اور آپ نے یقیناً ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا جس کا باپ نہیں ہے جس کو ہم یتیم کہتے ہیں, یا ایسے پیارے کو دیکھا ہوگا جس لاڈلے کی ماں دنیا سے چلی گئی ہوگی. ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جن کو ہم یتیم کہے یا نہ کہے اس لیے کہ ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میری ماں کون ہے, ان کو یہی نہیں معلوم کہ میرا ابا کون ہے. وہ بھیک مانگتے رہے, ان کو لے کر آئے. الحمدللہ 2 سال میں کرانے والی ذات اللہ کی ہے اور آگے بھی وہی کراتا رہے گا. تقریباً 41 بچوں کو تعلیم ملی, دینی دنیاوی تعلیم. اس میں ایک بلائنڈ بچہ تھا, بیچارہ نابینا بچہ تھا جو دنیا مہاراشٹر سے ہم اس کو لے کر آئے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے, دینے والا اللہ ہی ہے. اونلی ان 10 months وہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا اور تراویح بھی اس نے سنایا. ایسے بہت سے عجیب عجیب واقعات ہیں, وقت نہیں کہ وہ پوری ڈیٹیل میں ہم جائے. جیسے کہا آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور آپ تعاون کریں, اور میں تو تعاون سے زیادہ اس کا قائل ہوں کہ آپ دعا کریں. دعا میں جو چیز ملتی ہے میرے بھائیوں کہیں نہیں ملتی ہے. ہم مل میں بھی دعا کریں, ہمارا پورا سٹاف جو کام کرتا ہے جو اصل کام تو وہی کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اور جو آپ سے ہو سکے زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, فطرہ ہے, فدیہ ہے, للہ ہے, آپ ضرور تعاون کریں. اور آئندہ بھی اس کی نیت کریں کہ اللہ میرے کو اور آپ کو یہی سلطان باہو سینٹر میں پھر لائے. ہم اس اللہ کے ولی کے صدقے بار بار آئے اور جب جائے دنیا سے تو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ دعا کرو, آمین کہہ دو. زمانہ ملے تو رمضان کا ملے اور مکان ملے تو مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہو جائے. دعا کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جو جو لائن میں پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما دے. کوئی بیوی بچے خاندان حاسدوں کے حسد اللہ سب سے ہم کو بچا لے. اللہ سارے فتنوں سے ہم کو بچا لے. اللہ شریروں کی شرارتوں سے ہم کو بچا لے. شیطان اور نفس کے دھوکے سے ہم کو بچا لے. اللہ ہم تو بھکاری ہیں, حضرت سلطان باہو کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ آخری عشرہ ہے, اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ اے رمضان مہینہ مہمان ہے, اللہ چلا جائے گا. اللہ کسی کو نہیں معلوم آئندہ رمضان اسے ملے گا یا نہ ملے گا, لیکن اللہ اس کی ساری مغفرتیں عطا فرما دے, یہ مہینے کی ساری برکتیں عطا فرما دے. اور اللہ خاص کر کے ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اماں ابا جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے, کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, اللہ دعائیں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں. اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق ہے, جو محسنین ہیں, اللہ پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ کہنے میں غلطیاں, سننے میں غفلتیں ہوتی ہے, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے, کامل مکمل ہدایت عطا فرما دے. اللہ ہم کو حق بتا دے, اس پہ چلنے والا بنا دے. اللہ باطل بتا دے, اس سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے, ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لے, ہمارے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل, اولیاء کرام کے صدقہ طفیل, ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور ہمارے نوید بھائی کے والد محترم جو ہسپتال میں ہیں, ہم خصوصی دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعا کو پیارے نبی کے صدقے, اولیاء کرام کے صدقے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد